بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ اور ان میں جو خدا کی اتاری ہوئی اس کتاب کو پسند نہیں کرتے، کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں لیکن سنتے سمجھتے کچھ نہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا فرمایا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، اس لیے کہ یہ اپنی خواہشوں کے پیرو بنے رہے ہیں۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی ہے، ان کی ہدایت اس قرآن سے اللہ نے اور بڑھا دی اور ان کے حصے کی پرہیزگاری انہیں عطا فرما دی ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ ان کی سمجھ میں تمہاری بات نہیں آ رہی تو اب یہ اسی کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے، سو یاد رکھیں کہ اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، پھر جب وہ ان پر آ ہی جائے گی تو ان کے لیے ان کے سمجھنے کا موقع کہاں ہوگا۔ تو اے پیغمبر، تم البتہ جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور فیصلے کی گھڑی قریب آ گئی ہے، تو اپنی اور اپنے ساتھی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی لغزشوں کی معافی مانگتے رہو۔ اللہ تمہارے آنے جانے کی جگہوں اور تمہارے ٹھکانوں کو جانتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم۔ یہ جو بظاہر ایمان لائے ہیں کہتے تھے کہ جنگ کے بارے میں کوئی صورت کیوں نہیں اتاری جاتی، پھر جب ایک واضح صورت اتار دی گئی اور اس میں جنگ کا ذکر بھی ہوا تو جن کے دلوں میں بیماری ہے تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح کوئی ایسا شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ سو ان کے حال پر افسوس، ان کے لیے صحیح رویہ تھا کہ حکم ماننا ہے اور بھلی بات کہنی ہے۔ پھر جب معاملے کا قطعی فیصلہ ہو جائے تو اس وقت اگر یہ اللہ سے سچے ثابت ہوتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ سو ایمان کا دعویٰ کرنے والوں،
اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو تم سے اس کے سوا کیا توقع ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرو اور اپنے رحمی رشتوں کو توڑو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پھر ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ سو کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے الٹے پاؤں پھر گئے، اس کے بعد کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی تھی، انہیں شیطان نے فریب دیا اور ان کو خدا نے بھی ڈھیل دے دی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی چیز کو برا جانا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری ہی مانیں گے۔ اللہ ان کی رازداری کو خوب جانتا ہے۔ ان کا یہی رویہ ہے تو اس وقت کیا ہوگا جب فرشتے ان کے منہوں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کی روحیں قبض کریں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو خدا کو غصہ دلانے والی تھی اور اس کی خوشنودی کو پسند نہیں کیا، تو اللہ نے ان کے بظاہر اچھے اعمال بھی اکارت کر دیے۔ ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم۔ کیا یہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اس خیال میں ہے کہ ان کے کینوں کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ اگر ہم چاہتے تو اے پیغمبر ان کو اس طرح تمہیں دکھا دیتے کہ تم ان کی علامتوں سے انہیں پہچان لیتے، اور ان کے لہجے کے تذبذب سے تو انہیں تم اس وقت بھی ضرور پہچان لوگے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ۔ ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں جو مجاہد اور ثابت قدم ہیں ان کو ہم الگ معلوم کر لیں اور تمہارے حالات کو جانچ لیں۔ تم کن کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو؟ یاد رکھو جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا ہے اور ہدایت کے ان پر واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی ہے، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے بلکہ وہ انہی کے اعمال اکارت کر دے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ ایمان والو، ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے حکم پر چلو اور رسول کے حکم پر چلو، اور اللہ اور رسول سے بے وفائی کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پھر اسی انکار کی حالت میں مر گئے، ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ سو تم کمزور نہ پڑو اور یہ جو عذاب کی زد میں ہیں ان کو اب سمجھوتے کی دعوت نہ دو، اور جان لو کہ تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کے معاملے میں وہ ہرگز تمہارے ساتھ کوئی کمی نہ کرے گا۔ انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه
واللہ الغنی وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے۔ اگر تم ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارا اجر تمہیں دے گا اور تم سے تمہارے مال سمیٹ کر نہیں مانگے گا، اور اگر وہ ان کو تم سے مانگ لے اور سب کچھ سمیٹ کر مانگ لے تو معلوم ہے کہ تم بخیلی کرو گے اور صاف انکار کر دو گے، اور اس سے وہ تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے کینوں کو ظاہر کر دے گا۔ سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تم کو تمہارے مال کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، تو تم میں ایسے بھی ہیں جو اس میں بھی بخیلی کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جو بخیلی کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے ہی ساتھ بخیلی کرتا ہے۔ اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور تم اس کے محتاج ہو۔ تم خدا سے روگردانی کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کرو۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔